السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی خطا کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ سن کر ناسبی جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جنگ جمل کے لوگ ہیں اور جنگ صفین کے لوگ ہیں، یہ دونوں برابر کو کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے، کہ یہ دونوں برابر رہیں، کیونکہ صفین کے لوگوں کا رجوع ثابت نہیں ہے اور جمل کے لوگوں کا رجوع ثابت ہے، اس لیے وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ خطا دونوں سے ہوئی، خطا دونوں سے ہوئی، ایک نے اپنی خطا کو تسلیم کیا اور دوسرے نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، تو وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر وہ چاہتے ہیں کہ جو فتویٰ معاویہ بن سفیان پر لگے وہی جمل والوں پر بھی لگنا چاہیے، چونکہ جمل میں تو ٹاپ کلاس صحابی تھے، اس لیے اس پر لگانے میں سب ڈر جائیں گے، تو لہٰذا ہم معاویہ کو بچا کر لے جائیں گے اس فتوے سے۔ تو اس کا یہ کھیل ہے سارا کہ ان دونوں کو برابر کرا جائے، مگر وہ برابر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ صفین کے موقع پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے 28-12، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ معاویہ بن سفیان کے گروہ نے حضرت عمار کو شہید کر دیا، تو لہٰذا وہی گروہ باغی تھا اور جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ اب اس حدیث سے بچانے کے لیے یہ جمل کی طرف بھاگتے ہیں کہ جمل والوں نے بھی تو جنگ کی تھی حضرت علی سے، مگر جمل والوں کا رجوع بھی ثابت ہے، اور اس میں ٹاپ کلاس جو امت کی ماں ہیں ان کا رجوع ثابت ہے۔ انہوں نے اپنی خطا تسلیم کی کہ ہاں ان سے غلطی ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند احمد میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے جاتے ہوئے ایک جگہ کے کتے بھونکنے لگے، تو اماں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حوب ہے۔ تو پھر اماں نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ میں اب یہیں سے واپس جاؤں، یعنی کہ یہیں سے واپس چلی جائیں، اب وہ جنگ کے لیے آگے نہیں جائیں گی، کیونکہ اب انہوں نے آگے بات بتائی کہ اس لیے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بیویوں کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ وہ میری کون سی بیوی ہوگی جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے، مگر حضرت زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں اور اماں ان کی سالی بھی لگتی تھیں، یعنی کہ وہ اماں کے بہنوئی تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ آپ واپس نہ جائیں اور آپ آگے چلیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو آپ کو دیکھ کر مسلمانوں میں جنگ نہ ہو، مگر وہاں جنگ تیار تھی، یہ ممکن ہی نہیں ہو پاتا وہاں پر، مگر اماں نے اس بات کو تسلیم کیا اور وہ آگے چلی گئیں۔ پس اماں نے حدیث رسول یاد آنے پر اپنی خطا کو مان لیا کہ یہ ان سے خطا ہو چکی ہے۔ اب معاویائی کیا کرتے ہیں کہ وہ معاویائی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو معاویہ کو ماننے والے ہیں، معاویہ بن سفیان کو ماننے والے، وہ اس حدیث کو کسی طریقے سے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب وہ منکرین حدیث کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جتنی بھی آل امیہ کے خلاف یا معاویہ بن سفیان کے خلاف حدیثیں آتی ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کچھ نہیں کر پاتے تو کہتے ہیں اس کا ایک راوی شیعہ ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ راوی شیعہ ہے، معاویہ بن سفیان سے متعلق جو شیعہ کا عقیدہ ہے وہ ہے کہ وہ معاویہ بن سفیان کو کفر پر جانتے تھے، تو آپ فوراً ان سے پوچھیں کہ آپ یہ ثابت کرو کہ یہ راوی معاویہ بن سفیان کو کافر جانتا تھا۔ اگر وہ ثابت کر دے گا تو وہ شیعہ ہے کنفرم، اور وہ ثابت نہیں کر پائے گا کیونکہ حدیث معاویہ بن سفیان کے خلاف ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے، تو پھر اس راوی کا عقیدہ معاویہ بن سفیان سے طے کرنا پڑے گا ہمیں کہ اس کا عقیدہ ان کے متعلق کیا ہے۔ اس حدیث کو صحیح کہنے والے 10 محدثین ہیں، اور مگر معاویہ کو ماننے والے لوگ اسے ضعیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتار۔ تو اب میں بتاتا ہوں ان 10 محدثین کے نام جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن حبان، الحاکم، الذہبی۔ امام ذہبی وہ ہیں جو پرکھنے کی کسوٹی ہیں،
جس کو سب لوگ مانتے ہیں، ابن کثیر، الہاشمی، ابن حجر، شیخ البانی، شعیب آرنوت، حنفیوں کے لیے بھی موجود ہیں یہاں پر محدثین، شعیب آرنوت نام یاد رکھیں، حسین سلمی اور مولانا زکریا، تبلیغی جماعت والے. اب تبلیغی جماعت والے بھی اس کے اندر آ گئے. یہ 10 لوگ ہیں جو اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. اور معاویہ یعنی کہ معاویہ بن سفیان کو ماننے والے لوگ وہ اس حدیث کو ضعیف قرار کرنے کی کوشش پوری کر رہے ہیں، اور وہ منکرین حدیث کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ان حدیثوں کے متعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.